کشمیر میں گزشتہ کئی مہینوں سے احتجاج چل رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس احتجاج کو لیڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے بہت احتجاج ہوئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے حکومتی مذاکرات کا دور بھی چلا۔ اس کے باوجود حکومتی جو رسپونڈ ہے اسے شاید عوامی ایکشن کمیٹی نے دیر پا نہیں سمجھا، اور انہوں نے 11 مئی کو کشمیر کے مختلف اضلاع سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے حکومتی اقدامات اور حکومتی موقف بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج اسی معاملے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری انوار الحق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ بنا کسی سیاسی جماعت کے رہنمائی کے، بنا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ احتجاج اتنا بڑا ہے اور اتنا اہم ہے؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے جزوی طور پر تو میں اس پر یہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ احتجاج ہے۔ اب وہ کتنا بڑا ہے اور کیوں کر ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ احتجاج تسلسل کے ساتھ نہیں ہے، یہ وقفے وقفے سے ہے۔ اب تاجران کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، سول سوسائٹی کو، وکلاء کو۔ آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن وائز ایک بڑی وائبرنٹ سوسائٹی ہے، لوگوں کا آئی کیو اچھا ہے، اور حقوق کی بات کرنا یہاں پہ، یہ شاید گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آزاد کشمیر کا نام آ سکتا ہے کہ یہاں کے حقوق پہ 100 سے اوپر حقوق کی تنظیمیں ہیں۔ انفارچونیٹلی فرائض کی ایک بھی نہیں ہے، لیکن ہے، بہرحال ایک کلچر ہے۔ تو احتجاج عوامی معاملات، عوامی مسائل کے حل کے لیے تو کرنا، یہ تو آئینہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ احتجاج جو اگر کوئی کرتا ہے اور ود ان دا لمیٹیشنز آف دا لا کرتا ہے تو اس پر تو کوئی قدغن نہیں۔ اور 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیوٹی یا اس کی نیگیٹیوٹی تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب یہ جو احتجاج ہے اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹ شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اس احتجاج کے مقاصد پر ایک بڑا گہرا سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ دنیا بھر میں احتجاج پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے کرنے کی روایات اور طریقے مسلم ہیں۔ اس میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جتھے بنا کے کسی قانون ساز ادارے کا گھیراؤ کر کے جبر کے نام پر قانون ساز اراکین اسمبلی کو مجبور کرو کہ وہ اپنے وزڈم کو استعمال نہ کریں، اور آپ ان کے گلوں پہ انگوٹھے رکھ کے ان کو یرغمال بنا کے کہو کہ جی ہمارے لیے یہ قانون سازی کی جائے، یہ عوام کے مفاد میں۔ عوام کے مفاد کو عوامی نمائندوں نے دیکھنا ہے۔ اس وقت بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ انتخابی مہم کے دوران آپ نے ایسی ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ جس کی نیگیٹیوٹی بھی کئی دفعہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس احتجاج کے دوران چاہے چند سو افراد پر آئے یا زیادہ ہے، کوئی بھی غیر ملکی طاقت اس کو کسی بھی نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال نہ کر پائے، یا کوئی اپنا ایجنٹ اس میں شامل کر کے کوئی حادثہ نہ کر پائے۔ اور جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے مطالبات تھے، آپ نے خود یہ سنا کہ ان کے ایک نمائندے شوکت جاوید میر نے ایک جب ہمارا ان کا ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ 99.9% تو ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ اور آزاد کشمیر سروسز ڈپارٹمنٹ نے وہ جو مطالبات تھے، جو ان کے جائز مطالبات تھے، وہ نوٹیفائی کیے۔ اب سوال تو ان سے بنتا ہے آپ کا کہ جی وہ جو نوٹیفائڈ مطالبات ہیں، آپ ہر پچھلے مطالبے کے بعد 6 مطالبے نئے رکھ دیتے ہو عوامی پذیرائی کے لیے۔ ان کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں یا وہ جائز ہیں، اور ایسے کون سے مطالبات ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل غیر قانونی اور ناجائز ہیں؟ دیکھیے، جو ان کے جتنے بھی مطالبات تھے ان کی چھانٹی کرتے ہوئے جو آزاد کشمیر حکومت کے آئینی حدود کے اندر جو چیزیں ایڈریس ہونے والی تھیں، جو ان عوامی ایکشن کمیٹی سے پہلے حکومت خود کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس میں تو بعض اوقات ایسے مراحل بھی آئے کہ میں انہیں اپنا ویژن دیتا تھا، وہ باہر جا کے نئے مطالبات میں اس کا اضافہ کر دیتے تھے کہ جی یہ اب ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے۔ میں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے بھائی، کہ یہ جو میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتا ہوں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، جا کے اگلی دفعہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی نہیں تبدیل کرتے تھے۔ تو جو ان کے جائز مطالبات تھے آن اے لائٹر نوٹ، وہ سارے ہم نے سبسٹی سے نوٹیفائی کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ان کو گفتگو کرنی چاہیے جی کہ 2-3 ماہ کا وقت گزرنے کے بعد اس پر کس پر عمل درآمد ہوا اور کس پر نہیں ہوا، یہ بات پریس کے لوگوں کے سامنے بھی، سول سوسائٹی کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ اب
ایک اسپیسیفکلی ایک ذہن بنا کے ایک ایسا تاثر کریٹ کرنا مفروضے کی بنیاد پر کہ خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو آپ سارے دوست ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے نا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. 11 مئی کے احتجاج کو روکنا آپ کی نظر میں کیا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اقدامات کیا کیے ہیں حکومت نے 11 مئی کے احتجاج کے حوالے سے؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، مظفر آباد کی طرف لوگ آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر تو کوئی بھی پرامن احتجاج ہوتا ہے تو حکومت کو اسے کیوں روکنا ہے؟ جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ پرامن احتجاج آپ کریں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ احتجاج کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ توجہ چاہتے ہیں، دباؤ بنانا چاہتے ہیں، رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو کریں نا سب، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر جتھوں کی صورت میں عام آدمی کی زندگی اجیرن کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش تو دور، سوچ بھی قابل گرفت ہے، ایسا سوچتے بھی ہیں، تو پھر میرے دور میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اس حوالے سے. جو بھی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست میں قوانین نافذ العمل ہیں ان کے مطابق ان پہ چیک کیا جائے گا. اور یہ بڑی لائٹر نوٹ کی بات ہے، اس میں کوئی سیریسنیس تو ہے نہیں ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرفیو، کوئی مارشل لا، کوئی ایسی بات آپ سن رہے ہیں؟ روٹین کی بات ہے. احتجاج ہوتے ہیں، لوکل پولیس ان کو دیکھ لیتی ہے، بس دیٹس اٹ. اس سے آگے کیا ہے؟ پنجاب سے پی سی اور فیڈرل سے ایف سی منگوانے کی اطلاعات تھیں، اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کے سامنے آئے اور عوامی رائے اس پہ یہ تھی کہ یہ 11 مئی کی ہڑتال کو یا 11 مئی کے احتجاج کو کچلنے کے لیے بلایا گیا. ایک تو مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے کہ یہ رائے ہے، اس کے حوالے سے حکومتی موقف کیا؟ اور دوسرا، پی سی اور ایف سی کی جو آزاد کشمیر میں تعیناتی ہے اس پہ جو اخراجات ہیں وہ کون کر رہا ہے، اور کیا آزاد کشمیر حکومت اس پہ اخراجات کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو وہ کتنے؟ اب جو ایف سی ہے سر، اس کو آزاد کشمیر میں اس کی طلبی کے لیے اس وقت تحریک کی گئی جب چائنیز انجینئرز پر ایک غیر ملکی طاقت کے تعاون سے ایک دہشت گرد حملہ کیا گیا. ٹھیک، ہمارے پاس چائنیز انجینئرز بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور فورن انجینئرز بھی کام کر رہے ہیں. ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا میری حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. ٹھیک، اچھا، ایف سی رینجز اس سے قبل کتنی مرتبہ آئے ہیں آزاد کشمیر میں؟ متعدد مرتبہ. اس وقت آپ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ جبکہ بینگ اے پرائم منسٹر میں، بینگ مائی سینئر منسٹر کرنل وقار نور جو انٹیریئر کے منسٹر بھی ہیں، وہ دونوں یہ بات کہہ بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے یہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے آئی ہے. پرپز بیان کر دیا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ صرف اسٹیٹک فورسز ہیں جو آپ کی اسٹریٹجک انسٹالمنٹس کی حفاظت کے لیے ہیں. تو اس پہ کیا اعتراض ہے کسی کو؟ آپ کو ذاتی طور پہ کوئی اعتراض ہے اس پہ؟ دیٹس اٹ. آزاد کشمیر کے پاس آزاد کشمیر پولیس اتنی تعداد میں موجود ہے کہ وہ امن و امان کی کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دیٹ از مور دین انف. آپ کہہ رہے ہیں آبی وسائل کے جو ذخیرے ہیں یا جو ہائیڈل پروجیکٹس کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر تعینات ہوگی، تو اخراجات کیا حکومت آزاد کشمیر برداشت کرے گی؟ نہیں، دیکھیے، جب ہم فورسز کال کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں برداشت کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک میکنزم ہے کہ وہ جو انسٹالیشنز ان کو جو رن کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی وہ اخراجات شیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم نے جو سیکیورٹی کے لیے پولیس بنائی ہوئی ہے تو ان کے انفراسٹرکچر کو نیلم جیلم پروجیکٹ کی جو کمپنی ہے وہ دیکھتی ہے، وہ بھی اس میں فائنینشلی اپنا انپٹ ڈالتی ہے. اس طرح جو آپ کی پرائیویٹ پاور کمپنیز ہیں، پترینڈ کا پروجیکٹ ہے، آپ کا گلپور کا پروجیکٹ ہے، یہ سارے لوگ اس سیکیورٹی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اخراجات آ سکتے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ ایگزیکٹلی تو شاید میں آپ کو فگر دے دوں گا، لیکن یہ زیادہ بڑے اخراجات نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے چند کروڑ ہوں گے، اگر ان کو، بلکہ کروڑ سے بھی میرا خیال ہے یہ لیس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہم نے منگوائے صرف 3 ماہ کے لیے. 3 ماہ میں شاید ہماری اپنی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہم نے پاکستان آرمی کی مدد سے، جو ہمارے جو اپنے سپاہی ہیں، جو آزاد کشمیر پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں، ان کو ہم ٹرین کروا رہے ہیں 6 ماہ کے لیے. تو جو ہی وہ اسپیشل ٹریننگ وہ کر لیں گے، وہ ان کو ریپلیس کر لیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے 11 مئی سے پہلے جو ڈائیلاگز ہیں، کیا ان کے دروازے کھلے ہیں، اور کیا گورنمنٹ دوبارہ اٹیمپٹ کرے گی، عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ کرے گی کہ وہ مذاکرات پر آئیں اور 11 مئی کی کال کو واپس لیا جائے؟ دیکھیے، 11 مئی کی کال کوئی واپس لیتا یا نہیں لیتا، یہ تو ان کا اپنا انفرادی فیصلہ ہے، اور 11 مئی کو کوئی قیامت نہیں آ رہی.
یہ آپ نے دیکھا پورے سال ڈیٹس ہم سنتے رہے ہیں نا. 5 فروری کو حکومت نے انٹرفیئرنس کی تھی اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور آپ یہ ہڑتال نہ کریں. انہوں نے مطالبات جو گورنمنٹ کا جو سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے اس کو اون کیا اور انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر والا دن جو ہڑتال تھی اس کو اس سے ریورس بیک کیا. سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ 5 فروری کی ڈیٹ دی کیوں ہے, 4/6 کیوں نہیں دی؟ آپ کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو پھر تو آپ کسی کا غیر ملکی ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کریں, اسے ہم سختی سے کچل دیں گے. رات کے 1 بجے تک مذاکراتی عمل جاری رہا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, وہ ہم نے سرسی سے نوٹیفائی کر دیا اور ٹھیک 3 بجے 90% اس ایکشن کمیٹی نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا. اور 5 فروری کو تو مظفر آباد سے لے کر جہاں جہاں انہوں نے چھوٹا موٹا ان کا تھا احتجاج کیا, وہ ریکارڈڈ آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. معاہدہ توڑا کس نے؟ انہوں نے اس معاہدے پہ عمل درآمد تو ایک دن بھی نہیں کیا. آج یہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی حکومت بات چیت سے پیچھے ہٹ گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو عرض نہیں کی کہ انہوں نے مکتوب لکھا 1 ماہ پہلے کی ڈیٹ ڈال کے, ہم نے اس کو 12 گھنٹے میں رسپونڈ کر دیا. اور جو ان میں صاحب الرائے لوگ ہیں جو حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, 5 کے دروازے حکومت نے کیوں بند کرنے ہیں؟ سیاسی کارکنوں پر مشتمل حکومت ہے نا, سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے. جب چاہیں 11 سے پہلے چاہیں بات چیت کریں, پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے, لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کریں گی. بس اتنی سی بات ہے, اس میں کوئی لمبا قضیہ ہی نہیں ہے.